السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ نے پچھلے ویڈیو میں سورہ رحمان کا ترجمہ دیکھا آیت نمبر 45 تک۔ آج کے درس قرآن کے سیگمنٹ میں آپ دیکھیں گے آیت نمبر 46 سے اخیر تک۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا درس القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، کھڑے ہونے سے ڈرے، یعنی جسے اپنے رب کے حضور روز قیامت موقف میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو اور معاصی ترک کرے اور فرائض بجا لائے۔ وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، جنت عدن اور جنت نعیم۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک جنت رب سے ڈرنے کا صلہ اور ایک شہوات ترک کرنے کا صلہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، بہت سی ڈالوں والیاں، اور ہر ڈالی میں قسم قسم کے میوے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان میں دو چشمے بہتے ہیں۔ فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان میں دو چشمے بہتے ہیں، ایک آب شیریں کا اور ایک شراب پاک کا، یا ایک تسنیم دوسرا سلسبیل۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر قنادیز کا، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ درخت اتنا قریب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے کھڑے بیٹھے اس کا میوہ چن لیں گے۔ سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اور فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان بچھونوں پر وہ حوریں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی نے اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا وہ لال اور یاقوت سے مونگا ہیں، كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ۔ صفائی اور خوش رنگی میں حدیث شریف میں ہے کہ جتنی حوروں کے صفائی ابدان کا یہ عالم ہے کہ ان کی پنڈلی کا مغز اس طرح نظر آتا ہے جس طرح آبگینہ کی صراحی میں شراب سرخ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی، یعنی جس نے دنیا میں نیکی کی اس کی جزا آخرت میں احسان الہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عامل، اس کی جزا جنت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ،
اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ 2 جنتیں تو ایسی ہیں جن کے ظروف اور سامان چاندی کے ہیں، اور 2 جنتیں ایسی ہیں جن کے ظروف و اسباب سونے کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مُدْحَامَّتَانِ، نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں 2 چشمے ہیں چھلکتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک، صورت کی اچھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین، کہ ان خیمے سے باہر نہیں نکلتی، یہ ان کی شرافت و کرامت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر جنتی عورتوں میں سے زمین کی طرف کسی ایک کی جھلک پڑ جائے تو آسمان زمین کے درمیان کی تمام فضا روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور ان کے خیمے موتی اور زبرجد کے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے شوہر جنت میں عیش کریں گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندیوں پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا تھا، بڑی برکت والا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا سورہ رحمان کا ترجمہ۔ انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں، اگلی ویڈیو میں آپ کسی اور سورت کا ترجمہ دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔